میں شعوری طور پر اخال خاطر احباب کے سنہری اصول پر کاربند رہتا ہوں کہ آبگینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ آج کل تو آفاق کی کارگان شیشہ گری کی نزاکتیں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں۔ اب گہنے کو ذرا سی ٹھیس بھی پہنچ جائے تو ایسا چھینا کا ہوتا ہے کہ ارض و سما لرز اٹھتے ہیں۔ عالی مرتبت سراج الحق صاحب کی میرے دل میں بے پناہ قدر و منزلت ہے۔ وہ سید مودود کی مسنن فضیلت پر فروکش ہیں اور یہ بڑے اعزاز و افتخار کی بات ہے۔ اس سرکاری و سیاسی منصب سے قطع نظر سراج الحق ایک فقیر منش اور درویش صفت انسان ہے۔ میری ہی طرح زیری متوسط بلکہ غریبانہ پس منظر رکھتے ہیں۔ روایتی سیاستدانوں کا شکو و جلال انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ہماری سیاست میں ایسے قلندروں کا وجود غنیمت ہے۔ آج عالی مقام کا ایک ایسا بیان نظر سے گزرا کہ خان خاطر احباب کا اصول بھی پس منظر میں چلا گیا اور میرا قلم میری گرفت میں نہیں رہا۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا، آرمی چیف کی تقرری کے لیے وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ختم ہونا چاہیے۔ یہ تقرری چیف جسٹس آف پاکستان کی طرح سینیارٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اس معاملے کو سیاستدانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ اس طرح کی تقرری کے لیے سیاسی جماعتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہوں۔ سیاسی کھینچا تانی کے بعد جو آرمی چیف آئے گا وہ ادارے کو دیکھے گا یا سیاسی پارٹیوں کے مفادات کو؟ مجھے یقین ہے کہ جماعت اسلامی کی مجلس شورا نے اس مسئلے پر کوئی خصوصی اجلاس نہیں بلایا۔ یہ معاملہ زیر بحث آیا، نہ جماعت نے کوئی واضح موقف اپنایا۔ یہ خان بلند سراج الحق صاحب ہی کی افتان تب کی شاخن فکر پر پھوٹا ہے۔ سراج الحق صاحب کی اس تجویز سے اس 75 سالہ دستوری تقاضے اور پختہ روایت پر کاری ضرب لگی ہے جو کبھی متنازع نہیں رہی۔ اس سے عملاً آرمی چیف کے انتخاب اور تعیناتی کا استحقاق و اختیار خود فوج کو منتقل ہو جائے گا۔ سراج الحق صاحب نے یاد دلایا کہ دنیا میں کہیں بھی سیاسی جماعتیں اس طرح چیف کی تقرری کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگاتی۔ کیا انہیں یاد ہے کہ ماضی میں ہمارے ہاں بھی کبھی یہ تقرری متحارب سیاسی جماعتوں کی باہمی رسہ کشی کا موضوع نہیں بنی؟ کیا سراج الحق صاحب قوم کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ 2018 میں جنم لینے والے نئے پاکستان سے قبل کسی ادن درجے کے سیاسی رہنما نے بھی اس تقرری کو اس انداز میں متاع کوچہ و بازار بنایا ہو؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چیف ایگزیکٹو چاہے صدر ہو یا وزیر اعظم کہ اس ثواب دیدی اختیار پر کوئی قدغن ہو؟ اور کیا کسی سیاستدان کے لیے یہ کہنا مناسب ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کو سیاستدانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا؟ سراج الحق صاحب کو کچھ اندازہ ہے کہ تخلیق پاکستان سے اب تک خود سیاستدان کن منحزور اور تلاطم خیز ہواؤں کے رحم و کرم پر رہے ہیں۔ ہماری بے چہرہ جمہوری تاریخ کے بے مہر موسموں نے سیاستدانوں کے پاس چھوڑا ہی کیا ہے۔ سراج الحق خود پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں۔ کیا انہیں پارلیمان اور جمہور کے نمائندوں کی بے بال و پری کا اندازہ نہیں؟ کیا انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ جابروں کے تصرفات اور زور آوروں کے تجاوزات جمہوریت کی 2 مرلے کی کٹیا کی دہلیز تک آن پہنچے ہیں؟ اپنے سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس صاحبان کی تقرری کے سمران شیریں کا بھی ذائقہ چکھ لیا ہوگا۔ حال ہی میں آب زمزم سے دھلی مصف و چھلنی سے چھن کر آنے والے آصف سعید کھوسا اور ثاقب نثار نے بازن عدل کے اوراق پر کتنے سنہری نقوش چھوڑے ہیں۔ سراج الحق صاحب کو یہ تو ضرور معلوم ہوگا کہ صرف اور صرف سینیارٹی کا اصول خود مسلح افواج میں بھی رائج نہیں۔ ساپر سیڈ کا لفظ ان الفافتگان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سینئر ہونے کے باوجود اگلے عہدے پر ترقی نہیں پا سکتے اور ان کے جونیئر رفقا آگے نکل جاتے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم، کابینہ، وزارت دفاع، پارلیمنٹ، عدلیہ یا کسی اور ادارے نے کبھی مسلح افواج کی اس مشق کو متنازع نہیں بنایا۔ کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ فلاں کیسے نظر انداز ہو گیا اور فلاں کو کیسے ترقی مل گئی۔ آئین کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کا ثواب دیدی اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ نہ جانے کیوں یہ اختیار سراج الحق صاحب کے دل میں خان مغلاہے کی طرح کھٹکنے لگا ہے۔ سراج الحق یہ حق وزیر اعظم سے چھین کر عملاً خود فوج کو دینا چاہتے، یہ سوچے بغیر کہ اس سے ایک منظم اور منضبط ادارے میں کیسی کیسی قباحتوں کا جھاڑ جینکاڑ الفاق آئے گا۔ امیر جماعت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی اور ملک میں آرمی چیف کی تقرری کیوں موضوع بحث نہیں بنتی۔ انہیں اس بات کی بھی خبر ہے کہ پاکستان میں یہ تقرری کیوں اس قدر اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ وہ اس راز سے بھی آشنا ہیں کہ تقرری کا اختیار رکھنے والا وزیر اعظم کیوں وظیفوں، مراقبوں اور استخاروں میں پڑا رہتا ہے۔
भारत और पाकिस्तान का सफर आज़ादी एक साथ शुरू हुआ। सिराजुल हक किसी वक्त गौर फरमाए कि गुज़िश्ता 75 बरसों में भारत के यहाँ 30 आर्मी चीफ्स आए और हमारे यहाँ सिर्फ 14। क्यों? इसी अरसे में भारत के यहाँ सिर्फ 14 वज़राए आज़म आए और हमारे यहाँ 31। क्यों? इस क्यों के अंदर एक जहान मानी पोशीदा है और हमारी चीचक ज़दा तारीख की बेचारगी भी। लेफ्टिनेंट जनरल के बुलंद अस्करी ओहदे तक पहुंचने वाले सभी अफसर अहलियत, काबिलियत, सलात, हुब अलवतानी और जुरत व बहादुरी में कम व बेश एक दूसरे के हम पल्ला होते हैं। सर फहरिस्त 4-5 अफसरान में से किसी एक का इंतखाब वजीर आज़म की और सिर्फ वजीर आज़म की सवाबदीद है। वो किसी से भी मशवरा करने का मजाज है और किसी से भी मशवरे करने का पाबंद नहीं। खत्मी फैसला उसकी नुक्न कलम ही से फूटता है। वजीर आज़म फहरिस्त में सबसे सीनियर को चाने या फहरिस्त में सबसे आखिरी नाम को या किसी ऐसे को जो फहरिस्त में शामिल ही नहीं, इसकी सवाबदीद पर मुनहसिर है। पाकिस्तान का आइन यही कहता है और अगर हम एक मुहज़्ज़िब रियासत हैं तो आइन की पासदारी लाजिम है। इमरान खान बाज़जान सियासत का फिल्म खुद मामला है। उनके लब लाल से मुअत्तर आबशार फूटे या आतिश फिशानी लावा सब रवा है। बेहंगम ख्वाहिशात की डोर को मांझा देकर मौसमी बेमौसमी बसंत मनाना और हसास कौमी मामलात को सैत रिंग पतंगे बनाकर फिजा में उड़ाना इमरान खान और उनके फिदाइन को ज़ेबा। उन्हें इस बात से कुछ गरज नहीं कि सीसा पिलाई डोर कौन कौन से कौमी मुफाद की शारक काटती है। सैयद मौदूद की मरास तदब्बुर के पासबान को तिफलान कूचा व बाजार के इस बेज़ौक तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। किसी तमाशागिर की ख्वाहिश पर आइन की चीर फाड़ नहीं की जा सकती, न ही दुनिया भर की मुस्लिमा रवायत को पामाल किया जा सकता है। रही सुल्तानी जमहूर तो वो पहले ही पैरनाची चिड़िया की तरह जाने कब से बेमहर मौसमों के रहम व करम पर पड़ी है। सिराजुल हक साहिब इस पर रहम खाएं।